بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی اور انڈین صارفین کے درمیان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر آئے دن گھمسان پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کرکٹ کے حوالے پر تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لان تان ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی سیاسی اور علاقائی معاملات پر دونوں کے مابین مغالطات کا طوفان برپا ہوا ہوتا ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، فیصل آباد ٹائم کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فیصل آباد ٹائم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں۔ ان معاملات میں دونوں ممالک کے جانے پہچانے صحافی بھی پیچھے نہیں رہتے، اور موجودہ حالات جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں تو وہ بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں ایک دوسرے کو کیا جائے۔ شاید ایسا ہی کچھ سوچتے ہوئے انڈیا کے خبر رساں ادارے انڈو ایشین نیوز سروس نے منسلک صحافی آرتی ٹیکو سنگھ نے پاکستان وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کی۔ اپنے ادارے کے لیے لکھی گئی ایک خبر میں انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری ایک رپورٹ کو الٹا پکڑا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو قابو کرنے میں کامیاب رہا۔ اپنی ہی خبر میں آرتی ٹیکو سنگھ نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم کو ان کے ساتھی نے اشارہ کیا کہ وہ رپورٹ کو الٹا پکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ ٹویٹر پر اپنا تعارف خارجہ اور اسٹریٹجک افیئر کی مدیر کے طور پر کرانے والی اور انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہمدرد سمجھی جانے والی آرتی ٹیکو سنگھ نے جس پاکستانی اخبار دا ڈیپینڈنٹ میں لکھے گئے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان پر خبر لکھی، وہ ایک طنزیہ مضمون تھا جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرتی ٹیکو سنگھ کے اس مضمون کی اشاعت کے بعد ٹویٹر پر صارفین بے حد محظوظ ہوئے اور انہوں نے ان پر طنز کے تیر کی بوچھاڑ کر دی۔ پاکستانی صحافی زرار کھوڑو نے ٹویٹ میں لکھا، یہ تو زبردست ہو گیا۔ انڈین صحافی نے اس طنزیہ تحریر کو سنجیدگی سے لے کر ایک پورا مضمون لکھ ڈالا اور اس پر اپنی بالائی لائن بھی لے لی۔ آرتی ٹیکو سنگھ کا یہ مضمون IANS کی ویب سائٹ سے تو فوراً حذف ہو گیا اور ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر بھی اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی، لیکن انٹرنیٹ پر ایک دفعہ کوئی چیز ایک دفعہ آ جائے تو وہ پھر جاتی نہیں، بلکہ اسکرین شاٹس کی صورت میں اب تک موجود رہتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ان کے مضمون کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین محترم، جرمنی میں مقیم پاکستانی صحافی عمر علی نے ٹویٹ میں لکھا کہ نہ صرف IANS بلکہ دیگر انڈیا جریدوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ خبر استعمال کی ہے، لیکن پاکستانی صارفین نے تو جو مذاق اڑایا وہ اپنی جگہ۔ آرتی ٹیکو سنگھ کے اس مضمون پر انڈین صارفین نے بھی مزے لے لے کر ان کی غلطی اجاگر کی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند روز قبل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 3 فوٹو جرنلسٹ کو صحافت کا سب سے معتبر اعزاز پولیٹزر پرائز ملا تھا، جس پر آرتی ٹیکو سنگھ نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے انڈین مخالف قرار دے دیا۔ ان ٹویٹس کی روشنی میں کئی صارفین نے آرتی ٹیکو سنگھ کے عمران خان کے بارے میں لکھے گئے مضمون پر تبصرہ کیا کہ شاید اس تحریر کی وجہ سے وہ پولیٹزر جیت جائیں۔ ناظرین، یورپین پریس فوٹو ایجنسی کے لیے کام کرنے والے سرور کاشانی نے یہ تبصرہ کیا کہ بالآخر ہمارے پاس ایک پولیٹزر جیتنے والی خبر آ ہی گئی۔ وہ صحافی جو کشمیر کے پولیٹزر جیتنے سے اس قدر نالاں تھی کہ وہ ایک طنزیہ مضمون کی سمجھ ہی نہ سکی۔ ترکی میں مقیم پاکستانی صحافی شہریار مرزا نے صرف یہ لکھ کر تبصرہ کیا کہ اور دوسری طرف کشمیر کو پولیٹزر اعزاز ملا، تو دوسری طرف صرف شاہد سراج نے لکھا کہ آرتی ٹیکو سنگھ کو پولیٹزر اعزاز نہ ملنے کا غم تھا۔ انڈیا کی ہی ماہر معاشیت اور مختلف بین الاقوامی اداروں کے لیے لکھنے والی روپا سبریہ منیان نے آرتی ٹیکو سنگھ کے لیے طنزیہ طور پر صحافی کا لفظ استعمال کیا، تو دوسری طرف ایک اور صحافی ودیا کرشنن نے آرتی ٹیکو سنگھ سے قومی شرمندگی محسوس کی۔ ناظرین محترم، بات صرف پاکستانی اور انڈین صارفین پر نہیں رکی، بلکہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھنے والی صحافی ماریا ابی حبیب نے بھی
ان की मजमून पर ट्वीट में लिखा कि एक खबरसां अदारे की वेबसाइट ने पाकिस्तान पर ख़बर करने के लिए एक तंज़िया मजमून का सहारा लिया। इब्तदा में इस मजमून को छापने वाले पाकिस्तानी जरीदे द डिपेंडेंट के एक दूसरे ट्विटर हैंडल नॉट द डिपेंडेंट ने आरती टीकू सिंह को ट्वीट करते हुए लिखा कि आप असल ख़बर और तंज़िया ख़बर में फ़र्क समझना सीखें। हालांकि ये जरीदा अपनी ख़बरों में बहुत नुमायाँ और वाज़ेह तौर पर उन्हें सटायर यानी तंज़िया मजमून के तौर पर पेश करता है। मज़े की बात यह है कि ये पहला मौका नहीं जब द डिपेंडेंट की कोई ख़बर इस तरह से संजीदगी से ली गई हो। सन 2017 में इस जरीदे की एक ख़बर जिसमें मरियम नवाज़ के मंसूब एक बयान में कहा गया कि मारूफ ब्राज़ीलियन फ़ुटबॉलर नेमार की फ्रांसीसी क्लब को रिकॉर्ड कीमत में फ़रोख्त नवाज शरीफ की मुआशी पॉलिसी का नतीजा है। बज़ाहिर एक वाज़ेह तौर पर मुज़हिका खेज़ ख़बर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हिना भट्ट ने ट्विटर पर असल ख़बर समझकर ट्वीट कर दिया था। इसी नौयत का एक और वाक़या 2018 में पेश आया जब पाकिस्तान भर में डैम का फंड चर्चा था और द डिपेंडेंट ने पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी अरबपति शाहिद खाकान के हवाले से ख़बर लिखी कि उन्होंने गलती से $1 अरब डैम फंड में अतिया कर दिए हैं। इस खबर के बाद शाहिद खाकान की जानिब से बाज़ाब्ता तरदीद जारी की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैसला